الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ ونبیہ ورسولہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آمین کی صداؤں میں یہ مناجات سب سے پہلے سن لیں۔ کر ہنسی خاتمہ عطا یا رب، دے وفا کا مجھے صلہ یا رب، ماں سوا کچھ نہیں طلب مولا، سن لے عاجز کی التجا یا رب۔ نفس کے شر سے تو بچائے رکھ، نفس کے شر سے تو بچائے رکھ، ذہن غافل سے کر رہا یا رب، ذہن غافل سے کر رہا یا رب۔ تو شہ رب سے بھی زیادہ قریب، کیا کہوں کیا ہے ماجرا یا رب، کیا کہوں کیا ہے ماجرا یا رب۔ کیا کروں لے کے زندگی ایسی، کیا کروں لے کے زندگی ایسی، جس میں تیری نہ ہو رضا یا رب، جس میں تیری نہ ہو رضا یا رب۔ تیری مرضی کا کام کرتا رہوں، تیری مرضی کا کام کرتا رہوں، جب تلک سانس کی بقا یا رب، جب تلک سانس کی بقا یا رب۔ اعتراف گناہ کرتا ہوں، اعتراف گناہ، آج یہ شب توبہ بھی ہے یہ۔ اعتراف گناہ کرتا ہوں، اعتراف گناہ کرتا ہوں، عفو کی بھیک کر ہبا یا رب، عفو کی بھیک کر ہبا یا رب، عفو کی بھیک کر ہبا یا رب۔ مانا مجرم ہوں تیرا ہاں لیکن، مانا مجرم ہوں تیرا ہاں لیکن، امتی ہوں حبیب کا یا رب۔ مانا مجرم ہوں تیرا ہاں لیکن، امتی ہوں حبیب کا یا رب، امتی ہوں حبیب کا یا رب۔ مانا مجرم ہوں تیرا ہاں لیکن، میرے اعمال کی سیاہی پر، یہ آپ سب سمجھیں اس کو، اسی لیے میں نے اس کیلنڈر میں بھی فرسٹ ہی ورک پر اس کو ڈالا ہے۔ میرے اعمال کی سیاہی پر فضل کا کر دے فیصلہ یا رب۔ آج یہ فیصلے کی رات ہے۔ میرے اعمال کی سیاہی پر فضل کا کر دے فیصلہ یا رب۔ ہم سبھی غم زدہ کو بول دے اب، میں نے اپنا نام بند کر دیا ہے تاکہ آپ کو یقین ہو جائے۔ ہم سبھی غم زدہ کو بول دے اب، بخش دی میں نے ہر خطا یا رب، بخش دی میں نے ہر خطا یا رب۔ آج کی رات ایک دم اسی تصور کی رات ہے۔ آج کی رات اللہ کی جانب سے سال بھر کا توحیدی بجٹ پیش کرنے کی رات ہے۔ پیش بھی نہ بولیے، توحیدی بجٹ دینے کی رات ہے۔ ملک کے تو بجٹ حالات کی ابتری کو بتا رہے ہیں۔ خدا کی جانب سے آپ کو جو بجٹ دیا جائے گا اس میں کوانٹیٹی نہیں ہے۔ آپ ہم سب سمجھتے ہیں کہ آج یہ ملے گا، یہ ملے گا۔ تین بات کا بڑا ذکر ہوتا ہے، رزق، برکت، شفا، مغفرت۔ اس نہیں، یہ وہاں بولا جاتا ہے جہاں کوانٹیٹی کا عنوان ہو۔ ابھی میں نے ایک آیت پڑھا، اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہ لے تو بے حساب آپ کو عطا کر دے، وہاں گنتی نہیں ہے۔ لیکن چونکہ تین چیزیں مین ہوتی ہیں لائف کے لیے، اس لیے اس کا اہتمام۔ رزق ضروری ہے آپ کی زندگی کے لیے،
صحت بھی ضروری ہے رزق کے لیے، صحت نہ ہو تو رزق لے کر کیا کریں گے؟ برکت ضروری ہے، خیر نہ ہو تو شر کا عنوان آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو مشہور ہے وہ تو عطا کر دے، اور اپنی شان کے مطابق جو بہتر ہے ہم سب کے لیے وہ سب عطا کرتے ہیں۔ دیکھیے 40 سے زیادہ ہیں آپ لوگ، اسی میں طلاق لیجیے نا، اللہ کا ایک ولی ختم۔ اس لیے کہ یہ گارنٹی نبی دے رہے ہیں، خدا کے واسطے وہ رحمت للعالمین نبی نے فرمایا ہے، کینہ رکھو گے کچھ نہیں ملے گا، مشرک نہیں ہے آپ، اس لیے یہ بات ذکر کرنا ہی بیکار ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم پر شرک کا خوف نہیں ہے، حسد جلن کا خوف ہے۔ وہ علم میں سب سے اعلیٰ نبی جب کہیں کہ شرک کا خوف نہیں ہے، اس لیے جو لوگ فتوے بھی لگا رہے ہیں نا اس طرف دھیان نہ دیجیے، لیکن اگر کسی کے دل میں کینہ حسد ہے وہ ایک دم دور کیجئے، تب ملے گا آپ کو۔ ہم بھی کہہ رہے ہیں آپ پر شرک کا خوف نہیں ہے، جو فتوے لگا رہے ہیں وہ سمجھیں یہ جلن ہے اہل سنت و جماعت سے، یہ حسد ہے جو اس طرح کی باتیں کریں۔ ورنہ آپ بتائیں، نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ صالحین کے ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے، صحیح ہے؟ صالحین کے ذکر، یہ مخلوق کی کوالٹی ہے، مخلوق جو صالح عمل کے ذریعے بنے تو رحمت کا نزول ہو، وہ خدا کا ذکر ہو تو کیا نازل ہوگا بتائیں؟ خدا کا ذکر ہو تو کیا نازل ہوگا؟ اور پھر سب سے اعلیٰ نبی کا ذکر ہو تو کیا نازل، سب سے اعلیٰ قرآن کا ذکر ہو تو کیا نازل ہوگا؟ صالحین تو آپ میں سے بھی ہے نا، وقتی طور پر تو آپ بھی نیک عمل کے، صالحین کا مطلب نیکوکار، نیک عمل کرنے والے، تو ابھی تو آپ صالحین میں سے ہیں، نیک عمل کیے۔ اس لیے اس مسجد کا ترہ امتیاز ہے، اور خدا کرے ہمیشہ رہے کہ پازیٹیو درس دیا جاتا ہے، کرنے کا درس دیا جاتا، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے وہ نہیں، ہم نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں آپ کو یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، کیونکہ آپ کے پاس عمر لمیٹڈ ہے۔ پچھلی قوموں میں بڑی بڑی عمریں دی گئی، اس لیے یہ بات وہاں ممکن ہے چلتی، آپ کے پاس کم عمر ہے، اور جتنا کاٹ چھانٹ کرنا تھا نبی نے کروا دیا، 50 وقت کو 5 وقت میں بدلوا دیا ہے، زکوٰۃ کا نصاب بتا دیا، سب کچھ جو فرائض اور واجبات ہیں بتا دیے، باقی نوافل میں آپ کو اختیار دے دیا ہے، تم رات بھر جاگو دن بھر پڑھو، اس میں کوئی گرفت نہیں ہے، بلکہ نبی نے بشارت دی ہے کہ جب سب سو جائیں اور تم یاد الہی میں رہو تو سب سے بہتر مسلمان ہو تم، سب سے بہتر مسلمان۔ اس لیے آج کی عظیم الشان رات آپ لینے کی رات ہے، اس کو لینے کے دینے مت بنائیے، اعتراض کر کے، تنقید کر کے اور بلا وجہ کی ویڈیو سن کر کے آپ کنفیوز مت ہوئیے۔ ایمان یقین کا نام ہے، شک کا نام نہیں ہے۔ ایمان یقین کا نام ہے، اللہ ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، کتاب ہے، فرشتے ہیں، یہ سب میں یقین کا نام ہے، کہیں پر نہیں کا عنوان نہیں ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، فرشتے حق ہیں، یہ حق ہے تو ایمان یقین۔ اور اسی لیے آپ ابھی آنے والے مہینے میں دیکھیں جو ایمان اور طلب ثواب کی نیت لے کر کے روزہ رکھے گا اس کی بخشش ہوگی، ایمان۔ تو یہ یقین کا تصور رکھیے، اور جو بھی آپ عبادت کریں گے اس میں بھی آپ یقین رکھیے۔ اللہ پاک نے خود فرمایا ہے کہ تم جو دعا کرتے ہو نا تو یؤمنو بی، میرے اوپر یقین رکھو، لعلہم یرشدون، تب جا کر کے رشد و ہدایت ملے گی۔ یقین بہت بڑی چیز ہے۔ آج کی رات پر آپ یقین اس لیے کیجئے کہ نبی نے فرمایا، اس لیے مت کیجئے کہ یہ بدعت ہے، اس لیے مت کیجئے کہ یہ حرام ہے، اس لیے مت کیجئے کہ یوٹیوب پر آ کر کچھ بھی اٹپٹانگ بکے جا رہے ہیں۔ میں تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے بدعت پر وقتی طور پر عمل کر لیں، آپ لوگ چلے جائیں گے، ٹھیک ہے، کیا کریں گے جا کر بتائیے تو؟ ایک مسلمان کا مسکراتے ہوئے چہرہ دیکھ رہے ہو نا، نبی صدقہ کا حکم دے رہے ہیں، تم تو گھر جا کر لڑائی کرو گے، زیادہ سے زیادہ ٹی وی کھولو گے،
زیادہ سے زیادہ سو جاؤ گے. لیکن مسجد جس خدا کے گھر کو یہ چمچماتا دیکھ رہے ہو, سبحان اللہ, کتنا خدا خوش ہوگا میرے گھر کو آباد کرنے والوں. میں نے صحیح کہا تھا کہ میرے گھر کو آباد مومن ہی کریں گے. تو تیرے ایمان کی یہ دلیل ہے کہ آباد کیے ہوئے ہو الحمدللہ. اس لیے کنفیوز مت ہونا. ایک بات تو یہ ہے, اور دوسری بات بڑی اہم بات ہے, آپ پڑھے لکھے ہیں الحمدللہ, نبی نے کیا, صحابہ نے کیا. یہاں تک ذرا بڑا اچھا جملہ لگتا ہے, نبی سے بھی ثابت نہیں ہے, صحابہ سے بھی ثابت نہیں ہے, یہ جملہ بہت ٹھیک لگتا ہے. لیکن جب حدیث کی بات آتی تو ابن ماجہ میں ہے, مسند الفردوس میں ہے, اور دیگر کتابوں میں ہے, یہاں تک کہ بخاری وغیرہ میں بھی, صحاح کی کتابوں میں بھی جب یہ ہے تو پھر آپ کو جملہ سنے, روایت بڑی ضعیف ہے. اب آپ یہاں پر دیکھیے, ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ ہمارا جو بیس ہے وہ نبی اور صحابہ ہیں. کسی بھی چیز کے ماننے کا بیس نبی اور صحابہ. ایک طرف کہا جا رہا, ہم نہیں بول رہے, ابھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں. ایک طرف کہا جا رہا نبی اور صحابہ بیس ہیں, اور جب حدیث پیش کی جائے تو کہا جا رہا ضعیف ہے. تو آپ سوال کیوں نہیں کرتے کہ کیا نبی اور صحابہ نے کہا ضعیف ہے؟ کیونکہ ماننے کا معیار تو نبی اور صحابہ ہی ہے. تو پھر ضعیف حدیث کو بھی ماننے کا معیار یہ آج کے علماء کیوں ہے, یہ ائمہ کیوں ہیں؟ حافظ ابن حجر کہاں سے آ گئے؟ یہ تو صحابی نہیں ہے. تو جب اگر ماننے کا بیس نبی اور صحابہ ہیں تو حدیث ضعیف میں بھی بولا جائے کہ نبی نے کہا کہ یہ ضعیف ہے, صحابی نے کہا کہ یہ ضعیف, تب جا کر کے کہا جائے گا. لیکن نہیں, صحاح ستہ کی روایت ہے, بڑی بڑی اعلیٰ کتابوں کی روایت ہے. آپ قرآن اور صاحب قرآن کے حوالے سے سنیں گے ایک جملہ. یہ بتائیے, ابو بکر صدیق کون سی زبان بولتے تھے؟ عربی, پیدائشی عربی. جتنے بھی مسلمان اہل عرب سب عربی بولتے تھے کہ نہیں؟ آپ ہم تو سیکھ کر کے عربی, وہاں تو مادری لینگویج, مادری زبان تھی عربی. لیکن پھر بھی ان ابو بکر صدیق اور دیگر صحابہ کرام نے خود سے قرآن کیوں نہیں سمجھا؟ خود سے قرآن کیوں نہیں سمجھا؟ پارہ نمبر 14 میں آپ آئے, اللہ پاک فرماتا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. میرے حبیب یہ قرآن نازل ہوا ہے عربی میں اہل عرب کے لیے, لیکن یہ اپنے سے نہیں سمجھیں گے جب تک آپ ایکسپلین نہیں کریں گے, یہ نہیں سمجھیں گے. تم یونیورسٹی میں پڑھ کر کے ڈاکٹر بننے والوں, تم پڑھ کر کے عربی جان رہے ہو, وہاں پیدائشی عربی ہے, ان کی زبان میں عربی اتری ہے, ان کی زبان میں قرآن اترا ہے, مگر وہ بھی قرآن خود سے نہیں مصطفیٰ سے سمجھ رہے ہیں. اس لیے اپنے علم کو پیدل کرو اور واقعی مصطفیٰ کے نظریات اور توحید کے تقاضے کو سمجھو. سب سے پیاری چہیتی بیوی کی باری تھی آج کی رات, سب سے چہیتی بیوی طیبہ طاہرہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت عائشہ کے یہاں آج کی باری تھی. دیگر ازواج مطہرات کو نسبت کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ آج کی رات یعنی 15ویں شعبان کی جو رات ہے, یہ حضرت عائشہ کی باری تھی, جو حبیب کائنات ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حبیبہ ہے, بہت پیار کرتے. پیار کی ایک جھلک دو کہ جب آپ تشریف لے جانے والے ہیں, سمجھ رہے, وصال پاک ہونے والا ہے, تو باری دوسرے کے یہاں کی ہے, لیکن آپ فرما رہے ہیں این غدن, میں کل کہاں رہوں گا. ساری بیویوں نے سمجھ لیا کہ عائشہ مراد لے رہے ہیں آپ, باری نہیں ہے ان کے یہاں. سنیے, جب آپ تشریف لے جا رہے ہیں تو ارادہ عائشہ کے یہاں کر رہے ہیں. نوٹ کیجئے گا آج کی رات کی عظمت کو. جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو چاہت ہے کہ عائشہ کے یہاں رہے, اور جب عائشہ کے یہاں کی باری ہے تو قبرستان تشریف لے جا رہے ہیں. دو بات سمجھ میں آئی آج کی رات کی عظمت کو. میرے آقا نے سب سے اپنی اگر دیکھیں مینٹلی طور پر, ذہنی طور پر سب سے زیادہ محبوب چیز کو آج ترک کیا ہے, اور کس لیے کیا ہے؟ امت کی بخشش کے لیے. دو بات ہے یہاں آج کی رات کی عظمت کو سمجھو مسلمانوں.
یہ جتنے بھی لوگ چیخ پکار کر رہے ہیں نا، ہم نہیں فتوے لگا رہے ہیں کیونکہ وہ لباس اسلام میں ہے، مگر وہ تو فتوے آٹومیٹک لگ رہے ہیں کہ کیسی بغاوت ہے ذکر الہی سے، کیسی بغاوت ہے. یہ کفار کی علامت بتائی گئی سورۃ الممتحنہ کی لاسٹ آیت کریمات پڑھے آپ. اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین، مسکراتے ہوئے سنیے گا، یا ایھا الذین آمنوا، مسکرا دیجئے قسم خدا کی. یہ فضل کا کر دے فیصلہ یار، ہم نے بس فیصلہ کروا دیا ہے. اب کروا دیا کا مطلب یہ نہیں کہ ہاں یہ گزارش ہے، تو اللہ پاک آپ کو ہم سب کو بخش دے. ذرا جملہ سنیے، اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، مسکرائیے. فرماتا ہے لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرہ، ان لوگوں کی طرح مت ہونا. کس کو کہا جا رہا؟ آپ الگ ہو سکتے ہیں اس حکم سے. یا ایھا الذین آمنوا فرمایا جا رہا اے ایمان والو، ان لوگوں سے محبت نہ کرنا، ان لوگوں سے جو ہے موالات نہیں، ان لوگوں سے رواداری نہیں، ان لوگوں سے پیار نہیں، ان لوگوں کی طرح نہیں بننا. قد غضب اللہ علیہم، جس پر اللہ کا غضب ہے. اتنا تو سمجھ میں نہیں، یہاں تک لگ رہا کہ یہ یہودی مراد ہے، لیکن آگے دیکھیے کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جن پر اللہ کا غضب ہوتا ہے وہ آخرت سے بھی مایوس ہو جاتے ہیں، ایسے ہی جیسے قبرستان یا قبر والوں سے کفار مایوس ہوتے ہیں. کچھ نہیں سمجھے؟ جملہ میں بول رہا ہوں کہ قبر والوں سے مایوسی کفر ہے اور قبر والوں سے لو لگانا ایمان ہے. اور یہ ہے قرآن، ہمارا فتویٰ نہیں ہے. ہم تو آج ہیں کل چلے جائیں گے. قرآن ہے یہ. سورہ ممتنہ کی لاسٹ آیت کریمہ آپ دیکھیں جا کر، یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرہ کما یئس الکفار من اصحاب القبور. اصحاب قبور کا مطلب قبر والے ہے نہیں. اصحاب دولت، دولت والے، تو اصحاب قبور قبر والے. قبر والے کون ہوتے ہیں؟ آج کے حساب سے جب ہمارے بڑے جو انتقال کر گئے تو کفار ہی مایوس ہوتے ہیں. اہل ایمان تم امید لگاؤ کہ جو بڑے تم سے انتقال کر چکے ہیں ان کی بخشش ہوئی ہے اور وہ تمہارے لیے دعا کر رہے ہیں، تم پھل رہے ہو، پھل رہے ہو. ہم مایوس نہیں ہیں کیونکہ اللہ پاک نے مایوسی کفر بتایا ہے اور امید کو ایمان بتایا. یہ پوری باتیں ہو گئی، اب سمجھ گئے ہوں گے آپ، کوئی اعتراض وغیرہ نہیں کرنا. ہاں، جس کے حوالے سے چاہے بیوی ہو، بچے ہو، چھوٹے ہو، بڑے ہو، ایمان کی جب بات آئے تو وہاں رشتے کو مت لائیں. جس سے بھی آپ کے سینے میں کینہ ہے، حسد ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ وہ جو بنی کلب کی ریوڑیوں کے بارے میں بتائیں تو کمال ہے، کتے کو اللہ تعالیٰ بخشتا. وہ آج اگر پرسنٹیج نکالیں تو 30% کو بھی بخش دے تو بہت بڑی بات ہے، کیونکہ کینہ تو سب کے سینے میں، حسد سب کے سینے میں. کوانٹیٹی وہاں دیکھیے آپ بنی کلب کے ریوڑیوں کے برابر. لیکن ایک شرط بھی ہے کہ اگر کسی کے سینے میں کینہ ہے تو نہیں بخشے گا، رہے گا. رک جاؤ، ان کا معاملہ یہی ہے. اس لیے مسلمانوں آپ مشرک نہیں ہو، بڑی ذمہ داری سے جملہ بول. لیکن اگر کسی بھی طرح سے کسی کے لیے بھی بول رہا ہوں، بیوی کی مثال میں دے رہا ہوں، باہر تو خیر بہت بڑی بات ہوگی، عام مومن مسلمان بیٹی بچے کسی کے لیے بھی ذرہ برابر بھی نیگیٹیوٹی ہے تو ابھی سے لے کے صبح صادق تک، بس طلوع آفتاب تک اگر دیکھیں پورا ٹائم آپ کے پاس ہے. میں نے فیس بکیا کو بہت اچھے سے بتایا ہے کہ ایسا مت کرو. آپ فیس بک پر لکھ رہے ہیں کہ معاف کر دو، میرا کام تھا معافی مانگنا اور آپ کا کام ہے معاف کرنا. کیا اسٹینڈرڈ معافی مانگنے والے ہیں؟ ایسے سوشل میڈیا کے دور میں 1-1 گھنٹہ تک کال کر سکتے. اگر کوئی زندہ ہے اور آپ نے دل دکھائے ہیں تو بالمشافہ جو بھی آپ کے پاس سورس ہیں ان کا استعمال کریں، چاہے 2 پاؤں کا یا موبائل کا یا جو بھی ممکن ہو کریں. جب تک ایسا ذریعہ نہیں اپنائیں گے تو آپ کچھ بھی چیک کر لیجئے، آپ کو اللہ تعالیٰ لائن میں نہیں کھڑا کرے گا، برات کی لائن میں. کلیئر کہہ رہا ہوں. جہنم سے برات اسی کو ملے گی جس کا سینہ کینے سے پاک ہو، جس کا سینہ کینے سے پاک ہو. یہ خاص بات پر میں آج زور دے رہا ہوں کہ دیگر چیزیں آپ کے پاس نہیں ہے، قتل نہیں کرتے آپ، کلیئر بات ہے.
اور یہ بھی کہہ رہا ہوں زناکار بھی نہیں ہے، میرے حسن زن کو سلامت رکھنا بھائیو، لیکن کینہ میں نے محسوس کیا ہے، یہ بھائی بھائی سے کینہ ہے۔ جب بھائی بھائی سے حسد ہے تو غیروں سے حسد تو آٹومیٹک کی بات ہے، اس لیے کینہ کو سینے سے نکال دو اور پوری رات اللہ کو مناؤ۔ الحمدللہ یہ دنیا کا بجٹ ہو سکتا ہے کہ ابھی آیا نہیں ہے اور میڈیا والے خلاف، اپوزیشن خلاف چیخ پکار کر رہے ہیں، خدا کا بجٹ ہے کہ دینے کے بعد پھر کہہ رہا ہے اور چاہیے، بول اور چاہیے، پورا سب کچھ دینے کے بعد کہہ رہا ہے اللہ قضا اللہ قضا، ارے اور مانگنا ہے مانگو، اور مانگنا ہے مانگو۔ یہ کوئی راجیہ کا مسئلہ نہیں ہے کہ میری حکومت وہاں نہیں ہے تو ہم کم دیں گے، میری پارٹی وہاں نہیں ہے تو ہم کم دیں گے، نہیں، توحیدی بجٹ ہے جہاں ایکوالٹی ہوتی ہے، وہاں سیاہ و سفید نہیں دیکھتا، کالا گورا نہیں، وہ رب العالمین ہے، وہ احکم الحاکمین ہے۔ اس لیے اس کے بجٹ میں اپنی امیدوں کا تصور لے کر کے کھڑے ہو جاؤ، جو دے دیا ہے وہ تو دے ہی دیا ہے، اور بھی مانگنے کے لیے کہہ رہا، بول کیا چاہیے، آخری رات تک، رات کے اخیر تک آپ کو کہہ رہا ہے۔ اس لیے سال بھر تک کا بجٹ آپ کو دیا جائے گا، اور اس لیے نہیں کہ وہ لمیٹیشن کا عنوان ہے، نہیں، یہ آپ کو موقع فراہم کر رہا ہے، موت کا عنوان اسی میں دیا جائے گا۔ چلیے اب تک تو طے ہے کہ 2025 والا جو گزر گیا ابھی سے پہلے، اب مغرب کا بعد ہو گیا، اس سال نہیں لکھا تھا، اس سال بھی اگر لکھ دیا ہے تو کہہ دے خاتمہ بالخیر ہو جائے، مرنا تو ہے ہی، لیکن اگر دین کا کام لے رہا ہے مولا تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی، ہم سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، یہ ہاتھ پاؤں کو سلامت رکھے، معذور مجبور ضعیفانہ یہ نہیں، پورا اسٹرانگ اور طاقت کے ساتھ آپ سب کو زندہ رکھے اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بھلائی کا کام کرو گے نا تو اگر 70 سال آپ کی عمر رکھی اللہ نے تو 10 سال اور بڑھا دے گا۔ بخاری مطلب ترمذی شریف کی حدیث ہے، لا یزید مؤمن عمرہ الا خیرا، کہ مومن کی عمر کو خیر بڑھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بڑھا دیتا کا مطلب سمجھ، یعنی آپ مطلب زبردستی ضد مت کیجئے کہ اللہ کر دیا تو کر دیا، نہیں، وہ اللہ کے پاس ہے، جب اللہ کیا ہے نا تو عبداللہ لمٹ مت کیجئے، وہ اللہ میٹنے پر بھی قادر ہے، سبحان اللہ، میٹنے پر بھی قادر ہے۔ یہی تو وجہ تھی نا کہ وہ واقعہ سنے کہ 99 کا قاتل، 99 کا قاتل، بخشش کی کوئی امید ہے، لیکن اللہ پاک کے ولی کے پاس جب جا رہا تھا تو اللہ پاک نے اس بہانے سے اس کی بخشش فرما دی ہے۔ قاتل نہیں ہے، میں حسن ظن رکھتا ہوں، اور یقیناً اپنے بچوں کو جو کچھ کہنا تھا میں نے جمعہ میں کہہ دیے ہیں۔ آپ ایسا مت بنیے کہ آپ کے بعد آپ کی نسلیں آپ کو آئیڈیل کے طور پر نہیں بلکہ ایک جارحانہ انداز میں انگلی اٹھائے آپ پر کہ آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے سکھایا اپنے دادا کے بارے میں، آپ نے سکھایا اپنی دادی کے بارے میں، آپ نسل ہو بھائی، وہ اصل ہیں، اور اصل سے جڑنے کا پیمانہ توحید کا ہے۔ اللہ پاک نے کہا ہے کہ وہ مر گیا مردود معاذ اللہ، نہیں، ارے وہ مر گیا ہے نہیں، وہ انتقال ہوا ہے، اس دنیا سے وہاں منتقل ہوا ہے۔ مردے سے سوال ہوگا، آپ بتائیے ایگزام دیتے ہیں کہ نہیں؟ تو آپ مردہ ہیں جو ایگزام کا سوال، قبر میں سوال ہوتے ہیں نا کہ قبر میں ہتھوڑے لگتے، سوال کا جملہ ہے کہ قبر میں سوال ہوتا، سوال کس سے ہوتا ہے؟ سوال کس سے ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا، بخاری کا جملہ بھی ہے کہ وہ جو جس کو سلا دیتے ہو نا آپ، 40 قدم ہٹتے ہو تو وہ آ کر اٹھاتے ہیں اس کو، ہیں فیقیدان ہی اٹھاتے ہیں اس کو اور پھر سوال کرتے ہیں۔ وہ مرے ہوئے ہیں تو سوال کیسے کرتے ہیں؟ یہ دنیا ان کی الگ ہے، روح ڈالی جاتی اور روح جہاں چلی گئی یہی تو ہے زندگی کا عنوان۔ اس لیے مسلمانوں، آپ کے جو بڑے جو بولتے ہیں نا بڑوں کی عید، سچ کہہ رہا ہوں، رشک کرتا ہوں میں کبھی کبھی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، اپنے بڑوں کو، چاہے وہ عمر میں چھوٹے کیوں نہ انتقال کیے ہوں، لیکن وہ چلے گئے ہیں تو واقعی آپ سے بڑے ہیں وہ، کیونکہ آپ تو اس آزمائش میں ہو، دارالامتحان میں ہو، دارالابتلاء میں ہو، وہ تو کامیاب ہو گئے۔ 100% یقین رکھو کہ آپ کی اصل جو بھی انتقال کر چکی ہے اللہ نے انہیں بخش دیا ہے۔
یہ یقین رکھو, اسی یقین سے پھر اللہ آپ کو بھی بخشے گا. الحمدللہ یقین رکھو. کیا ہے کہ بات نہیں انہوں ایسے تھے, نہیں, اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مردوں کو گالی گلوچ کرنے سے منع فرمایا. مردوں کو گالی گلوچ نہ کرو. کیوں؟ ان کا جو ہونا تھا ہو گیا ہے, اب تو وہ جزا ملے گا. تو گالی گلوچ کر کے کیوں نام اعمال کو بھر رہا ہے سیاہی میں؟ اس لیے خبردار خبردار, جب عام مردے جو غلط ہیں ان کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے, تو جو اچھے اچھے ہیں ان کے بارے میں ایسا کیسا عقیدہ رکھنا جی کہ مر گیا مردود فاتحہ نہ درود, یہ کیسا عقیدہ رکھنا؟ ان کا عمل ان کے ساتھ, ان کا عمل ان کے ساتھ, اور جا کر کے سو جانا. وہ سوتے نہیں ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ وہ خالی لان تان کی تسبیح. اب ظاہر ہے اگر وہ سوتے تو یہ ویڈیو بنانے والے کون دیکھنا ان کی؟ سوتے نہیں ہیں. اس لیے یہ یہودی فکر ہے, یہ یہودی سوچ ہے, کیونکہ غضب اللہ علیہم سے بھی ایک اشارہ مل رہا کہ اللہ غضب اس پر فرمایا ہے جو قوم یہود ہے. پڑھتے ہیں نا غیر المغضوب علیہم, تو یہ مغضوب علیہم جو ہے یہ یہودی ہے. والضالین میں جو ضالین ہیں یہ عیسائی ہے. اور اللہ فرما رہا اے ایمان والو ان کی طرح مت ہونا جن پر میں نے غضب کیا ہے, وہ تو آخرت سے مایوس ہے ایسے ہی جیسے اصحاب قبور سے کفار مایوس ہیں. ہاں, اس لیے آپ یہودی فکریں ختم کرو کہ یہ بدعت ہے, یہ حرام ہے, یہ کتے وہ کتے, انہوں آئے ایسا آئے. نہیں 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 نہیں, یہ سب لیٹسٹ نظریہ رکھنے والے ہیں. آپ الحمدللہ صحابہ کے بیس پر ہیں, تابعین کے بیس پر ہیں, اولیاء اللہ کے بیس پر ہیں. یہی کامیاب جماعت ہے, کیونکہ چار کو اللہ پاک نے ہدایت اور انعام یافتہ بندہ کہا ہے, صدیقین, شہداء, صالحین. صالحین آپ سمجھ رہے, صالحین کو بھی فرمایا ہے کہ اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلانا, صالحین کے راستے پر چلانا, شہداء کے راستے پر چلانا, صدیقین کے راستے پر چلانا. کون ہے؟ اگر آپ کوانٹیٹی دیکھیں تو یوسفین کے راستے پر چلا, بابا شرف الدین کے راستے پر چلا, غریب نواز کے راستے پر چلا, غوث پاک کے راستے پر چلا, اہل بیت اطہار کے راستے پر چلا, صحابہ کے راستے پر چلا. آپ کو کوئی شک ہے ان کے صالحین ہونے پر؟ کوئی شک نہیں. شہید کا عنوان لے لے رہے ہیں تو آپ دیکھیں امام علی مقام کے راستے پر چلا, سبحان اللہ. صحیح ہے. صدیق کی بات لیں تو صدیق اکبر کے راستے پر چلا, سبحان اللہ. تو اب آپ خود نماز میں کہہ رہے ہیں ان کے راستے پر چلا, اور پھر باہر جا کر آپ بدعت کے فتوے لگا رہے ہیں. ارے وہ بزرگ تھے, وہ بزرگ کیا بزرگ تھے, کیا کھاتے تھے, پتے کھا کر کے بزرگ تھے. غوث پاک کے کھانے کے ملاحظہ اگر کرو گے نا تو آپ زندگی میں کبھی ایسا کھانا نہیں کھایا. آپ فارم کے چکن کھا کر کے اپنے جسم کو خراب کرنے والے, وہ تو مردے, اور مطلب یہ کہ صحیح جو ہوتے ہیں نا, صحیح مرغے کھا بھی لیتے تھے, گٹھی کو پھر مرغا بھی بنا دیتے تھے. کیا بات ہے, آپ دیکھ رہے ہیں. ہاں, ہڈی کو پھر مرغا بنا دیتے. کہنا میں اتنا کہنا چاہ رہا ہوں, 2-3 باتیں جو کہنی تھی کہہ دی. اب جو آپ کو دوسری باتیں کہنی وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نوافل وغیرہ کا بھی اہتمام کرتے ہیں. حضرت مولا کائنات شیر خدا, دیکھو بھائی وہ خیبر شکن ہے, ان کی روایت کو ضعیف مت کہنا, ورنہ آپ کے گھر کی کھڑکی کب اکھاڑ دیں گے پتہ نہیں. اس کو بات یاد رکھیے گا. علی کی حدیث ہے. ہاں, علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ, اور آپ سب میں بھی یہ روایت ہے. 3 یاسین پڑھیں گے آپ انشاءاللہ, 3 یاسین پڑھیں گے آپ. 1 یاسین کے بعد کیا کریں گے آپ؟ بولیے. ارے تو سب بیگانہ سنیں. 2 رکعت نماز پڑھیں گے. وہ کون سی نماز ہے؟ وہ نفل نماز ہے. ٹھیک ہے, وہ نفل نماز ہے. مگر وہ دھیان میں رہے کہ یہ پہلی 2 رکعت پڑھیں گے نا, تو جو دعا کریں گے آپ اس نیت سے آپ کو پڑھنا ہے. نفل تو بولیں گے نیت میں, جیسے برکت کی اگر ہے تو برکت, رزق کی اگر ہے تو رزق. سمجھ رہے؟ اور یہ سب کا ثبوت ہے حدیث میں بھی, پوری حدیث میں. جیسے صلاۃ الاستسقاء, بارش طلب کرنے کی نماز, صلاۃ الخسوف, چاند گرہن کی نماز, صلاۃ الکسوف, سورج گرہن کی نماز. یہ سب خاصی وقت میں تو آتا نا, کوئی خاص تو نہیں ہے نا کہ کل ہی آئے گا, جب آئے گا تب. تو یہ سب نمازوں کا ہے. صلاۃ الحاجت, یہ سب نماز, صلاۃ الاشراق, صلاۃ التسبیح. آج تو خاص اہتمام کرتے ہو آپ الحمدللہ. میں اتنا بتانے جا رہا ہوں, دعا کا جو عنوان ہے نا, مسجد میں پڑھیں گے تو خیر وہ تو جلے گی ہی لائٹ. دعا آپ سجدے میں کیجئے گا, دعا آپ سجدے میں کیجئے گا تاکہ ڈسٹربنس نہ ہو.
और मोबाइल सबसे पहले बंद कर दीजिएगा। बंद तो कर ही दिए हैं, हम तो चीख चीख करके अब तो लगा भी दिए हैं कि प्लीज। मैं सोचता हूं ये प्लीज जो इंग्लिश लगाए ना इसलिए असर नहीं हो रहा। हाँ, अब अरबी में लगाता हूं कि अल्तमिसो, अल्तमिसो, इल्तिमास करता हूं, एक्सक्यूज मी, ये सब समझ में नहीं आ रहा। ये तो आजकल एकदम वैसे ही है, बोल दिया ना सॉरी, अरे बाप रे बाप, ये सॉरी है, ये तो और जुल्म है। सॉरी तो एक फीलिंग का नाम है। इसीलिए सुनो, गुरूर करने वाली नमाज, तकब्बुर से पढ़ने वाली नमाज उस बेनमाजी से बदतर है जो बेनमाजी है लेकिन आंखें अल्लाह के लिए रोती रहती है। नदामत वाली जिनके पास आंखें हैं, जो झुकता है अल्लाह के लिए, डरता है अल्लाह के लिए, डरता है, खौफ इलाही रखता है, नमाज नहीं पढ़ता, ध्यान दीजिएगा, वो उस मुतकब्बिर नमाजी से बेहतर है जो नमाज पढ़ता और मैं करता। नहीं मुसलमानों, तुम इसलिए पढ़ो कि अल्लाह तुमसे राजी हो जाए, अल्लाह तुमसे राजी हो जाए। इसीलिए अल्लाह पाक ने नहीं फरमाया कि तुम नमाज पढ़ोगे तो मेरी आंख को ठंडक पहुंचेगी, तुम नमाज पढ़ोगे हबीब की आंख को ठंडक पहुंचेगी। तुम कहां हो, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है कि तुम खुदा तक डायरेक्ट पहुंचने का अकीदा रखो। पहले मुस्तफा के दर पर आओ, मुस्तफा को राजी करो। ये नूरे मुजस्सम मुस्तफा ने कह दिया हाँ तो हो गया। इसलिए ध्यान रखिएगा, आप नमाज भी पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे मेन बात जो कहना है कि जो आपकी नमाज कज़ा हुई है, ये मेन बात है, इसको याद रखिएगा। जो कज़ा हुई है वो आज की रात में जरूर आप अदा कीजिए। जब कज़ा नहीं हुई है तब जाकर आपको एक्स्ट्रा की इबादत होगी, क्योंकि जितनी भी एक्स्ट्रा इबादत आप करेंगे वो मुअल्लक रहती है। अगर आपके ऊपर कज़ा का कर्ज है तो जब तक वो नहीं छोड़ेंगे तो ये वैसे ही रहेगी। आप उसी में इंतकाल कर गए तो वहां रखा जाएगा नामे अमल में जरूर, लेकिन दुनिया में जब तक आपको अल्लाह ने उम्र दी है, जिंदगी दी है, तो आप पर लाजिम है कि आपके ऊपर जो कज़ा हुई है वो कज़ा पहले आप अदा करें। अब आप कहेंगे कि एक रात में कैसे, जब मसला बताया गया तो अब आप सवाल आया ना, तो अब मसला बताया गया, कोशिश कीजिए अल्लाह पाक आज की रात की बरकत से सारी कज़ा नमाज को माफ कर दे अल्हम्दुलिल्लाह। आप कोशिश तो कीजिए। रहमत हक बहाना मी जो यर, खुदा की रहमत बहाना ढूंढती है, खुदा की रहमत बहाना ढूंढती है। जानते हैं जब जा रहा था वली के पास, वो शख्स जो कातिल था जा रहा था तो बहुत दूर था उनका, बहुत दूर था। जमीन को अल्लाह ने हुक्म दे दिया, ए जमीन सुकर जा ताकि ये जल्दी से पहुंच जाए वली के पास। आप समझ रहे हैं, खुदा की रहमत बहाना ढूंढती है। इसलिए आज जहां आज अपनों की कब्रिस्तान जाएंगे ना आप, तो अल्लाह का एहसान है कि इन दीदारों में तो हर कब्रिस्तान में कोई न कोई अल्लाह का वली लेटा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप अपनों के पास जाइए, मोबाइल बंद कीजिए, जो भी आप फूल फाल ले जाएंगे ये सब बुखारी मुस्लिम सब में मौजूद है, आप चढ़ाइए। लेकिन वहां ये सब करने के बाद अल्लाह के वली के दर को नहीं छोड़िएगा, वहां पर जरूर जाइएगा। अल्लाह पाक के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो मजहर हैं, इसलिए वहां जाएंगे, फिर जाकर के इंशाअल्लाह सबके लिए आप दुआ करेंगे तो अल्लाह तबारक तआला यकीन है कि आपकी उन असलों पर जरूर करम फरमाएगा। आज तो बारात की रात है, बारात का मतलब छुटकारे की रात। किसको छुटकारा? जन्नती को छुटकारा मिलेगी? नहीं नहीं नहीं, आज तो जन्नत को सजा दिया गया होगा, आज तो हर उस चीज को संवार दिया गया होगा अल्हम्दुलिल्लाह। आज जहन्नम से छुटकारे की रात है, जाओ। आप क्या समझते हैं खाली ख्वाब ही में उन्होंने आते? नहीं, आप हदीस का मुताला करेंगे। नहीं, अफसोस है कि मुताला नहीं करते आप। क्यों? इसलिए कि पूरा इल्म जो है 7563 जो बुखारी में है वो अच्छा है, आप वो भी सिर्फ क्वांटिटी के एतबार से है, नॉलेज के एतबार से नहीं। क्लियर कह रहा हूं, वरना 7563 हदीसें अगर आपके नॉलेज में होती ना तो आपको यह हदीस भी मालूम होती कि मेरे आका अपनी नवासी को कांधे पर लेकर भी नमाज पढ़े हैं, उसी बुखारी में है। हजरत उमामा जो हुजूर की नवासी है, हजरत जैनब जो आपकी बेटी है, उनको कांधे पर लेते, रुकू में जाते उतार देते, कयाम में आते चढ़ा लेते, सजदे में जाते उतार लेते, कयाम में आते चढ़ा लेते। नमाज ये कौन सी नमाज है? आप जरा समझिए, शरीयत मुस्तफा की है, आपकी नहीं है।
آپ اپنی تھنکنگ کو پیدل کیجئے. جو نبی سے ہو گیا, جو نبی سے ہوا ہے وہی شریعت ہے, اسے سمجھنا ہے. نہیں سمجھ میں آئے تو نبی سے ایکسپلینیشن پوچھئے, پھر صحابہ سے پوچھئے, پھر اہل بیت سے پوچھئے, تابعین سے پوچھئے, ائمہ دین سے پوچھئے. ڈکشنری میں مت دیکھیے جا کر کے, کیونکہ آپ پڑھ کر کے قرآن نہیں سمجھ سکتے. پیدائشی عربی جب قرآن نہ سمجھ سکے مصطفیٰ کے ایکسپلین کے بغیر, تو آپ پڑھ کر, وہ بھی ڈکشنری سے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی, نہیں, آپ کو جانا ہوگا نبی کی بارگاہ میں. ایک مثال دے رہا ہوں. جیسے قرآن میں ہے اقیم الصلاۃ, کیا ترجمہ ہے اس کا؟ نماز قائم کرو. صلاح کا معنی نماز کا. ہمارے دماغ میں یہی ہے نا, صلاح کا معنی نماز. لیکن میں بتاتا ہوں ڈکشنری میں آپ دیکھیے تو اس کے 4 اور 3 معنی ہوں گے. 3 معنی ہے ڈکشنری میں صلاح کے. صلاح کا ایک معنی ہے درود. اب سورہ احزاب میں دیکھیں, صلو علیہ وسلموا تسلیما. صلاۃ و سلام بولتے ہیں نا, صلاۃ و سلام. تو یہاں پر سلام اور نماز مراد نہیں ہے, درود اور سلام مراد ہے. درود اور سلام. تو صلاۃ کا ایک معنی کیا ہوا یہاں پہ؟ درود. اقیم الصلاۃ, مؤذن جو کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ, یہاں پر صلاۃ کا معنی نماز ہے. صحیح ہے. اور ایک معنی ہے کہ فرشتوں کی زبان پر, چرند پرند کی زبان پر اگر یہ صلاح ہے تو صلاح کا معنی تسبیح و تہلیل ہے. تسبیح و تہلیل ہے, یعنی اگر چرند و پرند کی زبان سے نکلے کہ صلاۃ تو تسبیح و تہلیل ہے, فرشتوں کی زبان پر ہے تو طلب رحمت ہے, کمال ہے. ایک ہی ورڈ ہے, ڈکشنری میں کتنے معنی نکل گئے. اس لیے سمجھ میں آیا میرے حبیب, میں نے تو قرآن میں اقیم الصلاۃ کہا ہے, تو ڈکشنری میں تلاشنے والے سمجھ ہی نہیں پائیں گے. آپ اپنی زبان سے کہو کہ میں جو پڑھ رہا ہوں یہ صلاۃ نماز ہے, تم جو مجھ پر پڑھ رہے ہو یہ صلاۃ درود ہے. سبحان اللہ. دیکھ رہے ہو, تو یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ایکسپلین کیے, صحابہ اس کے بعد ایکسپلین کیے, تابعین ایکسپلین کیے. یہ سب کا عنوان ہے آپ کو شریعت. آپ ادھر ادھر دیکھ کر کے بہت تکلیف ہو رہی ہے. 7 سال 8 سال 15 سال سے وہی ایک تکلیف. اور کمال یہی ہے کہ اس سال بھی اگر وہ مولوی زندہ ہے تو وہی کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے. اب آپ سامنے والے ہیں اتنے جبے گبے, واہ بڑا مولانا, داڑھی, ذرا دیکھیں غلط تو نہیں بول سکتے جی. اس کے بعد وہ بھائی یہی سن رہا تھا, ہر بار ایسے ہی بولتے, لیکن آج دوسرے ورڈ کو جب بولے نا تو سمجھ میں آیا مجھے. اچھا اگر میں نے ابن ماجہ کی روایت پیش کی تو کہتے یہ ضعیف ہے. تو اب آپ ذرا پوچھئے ان سے فون کر کے کہ ضعیف کس نے کہا ہے. آپ نبی اور صحابہ سے مت ہٹیے گا, کیونکہ آپ کا سارا بیس نبی اور صحابہ ہے. مت ہٹیے گا. اگر آپ نے کہا کہ حافظ ابن حجر نے کہا, حافظ ابن کثیر نے کہا, تو یہ صحابی نہیں ہے, یہ سب 500 برس 600 برس کے بعد والے ہیں. یہ کہیں گے بدعت, یہ کہیں گے ضعیف, تو ہم حدیث کو ضعیف مان لیں گے. ارے یہ ان کا وجود نہیں تھا, حدیث کا اس وقت وجود تھا. اسی لیے علی کی حدیث پر عمل کرو. اور سنو, یہ عمل فرض و واجب نہیں ہے, یہ گڈ لک ہے, گولڈن چانس جس کو کہیں گے. اب آپ کو چاہیے تو ٹھیک ہے, چاہیے چاول بھی آپ کا پیٹ بھر سکتا, کھائیے, اور اچھے اچھے کھانے بھی آپ کے پیٹ بھر سکتے ہیں, مزے بھی لیجیے اور پیٹ بھی بھریے. آپ پیٹ بھرتے تو بھریے. آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں کہا ہر دعا اللہ فرما رہا دعا کرو قبول کروں گا, اور نبی کہہ رہے ہیں دعا لٹکی رہتی جب تک مجھ پر درود نہ پڑو. اللہ کہہ رہا ہے, دھیان دیجیے گا, ربکم ادعونی استجب لکم, تم مجھ سے دعا کرو میں تم قبول کروں گا. اب اگر ڈکشنری کے ذریعے سے دیکھیں تو یہی دیکھیں, ہو رہے نا پیدا, اللہ کہہ رہا ہے نا مانگو. لیکن ہم تو بھروسہ کرتے ہیں اس کہے پر کہ مصطفیٰ نے کہا ہے, مصطفیٰ نے کہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, بھروسہ کرتے ہیں. آقا بتائیے کہ اللہ دعا قبول کرے گا؟ اللہ فرما رہا ہاں قبول کرے گا, لیکن وہ دعا جس دعا میں درود ہو. سبحان اللہ, جس دعا میں درود ہو, دعا معلقن. اس لیے مسلمانوں, تم فرائض اور واجبات جو بھی تم سے چھٹے ہیں اس کی ادائیگی مقدم ہے آج کی رات. اپنی پاسبلٹی کے حساب سے آپ کیجئے, جب تک آنکھ ساتھ دے, پورا جسم آپ کا ساتھ دے. ساتھ سے مراد فجر کی نماز
خشوع خضوع کے ساتھ آپ پڑھ سکے. ایسا نہ ہو کہ اگر امام صاحب نے لمبی سورت کر دیا تو بعد میں جا کر ڈانٹنے لگے کہ ہم تو رات بھر جاگے تھے, آپ لمبی سورت کیوں کرتی ہے. ایسا نہ ہو, پوری پاسبلٹی کے ساتھ, پوری خوشیوں کے ساتھ. ورنہ اگر آپ 1 گھنٹہ جاگ سکتے تو 1 ہی گھنٹہ جاگ دیا. یہ رات بھر جاگنا فرض و واجب نہیں ہے, آپ کی خوشی ہے. خدا کو آپ محسوس کیجئے, محسوس سے مراد آپ اپنے اندر فیل کیجئے کہ اللہ کو ہم نے راضی کر دیا ہے, اللہ کو ہم نے راضی کر دیا. اور سنیے, یہ آپ تنہا نہیں ہیں, آج تو میرا نبی ہے. سبحان اللہ, اب میرا نبی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں نبی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ ہو گئے؟ نہیں, نبی زندہ ہیں, نبی زندہ ہیں. کیوں کہ ہمارا کلمہ زندہ ہے. الحمدللہ, ہم مردہ کلمہ نہیں پڑھتے ہیں, ہمارا کلمہ زندہ ہے. بلکہ ایک بات تو بڑی اچھی آ گئی ہے اور بڑی محبت سے سنیے کہ ایک وہ نیچری بولتے ہیں اہل قرآن کو, چکڑاوی, پتہ نہیں کیا بولتے ہیں, اللہ بچائے. اہل قرآن نے آ کر کے مجھ سے کہا کہ مناظرہ کرنا چاہتے. میں نے کہا صرف قرآن آپ پڑھتے؟ ہاں. آپ مومن ہیں؟ آئی ایم ویری مومن. ہم نے کہا سمجھ میں آ گیا, آپ بہت اچھے مومن ہیں. میں نے کہا قرآن سے آپ کلمہ بتا دیجئے. اب اسی وقت وہ تلاش رہے. میں نے کہا انکمپلیٹ تو سمجھ میں آ ہی رہا ہے کہ آپ یہاں پر تلاش رہے. کمپلیٹ ہوتے تو پٹ سے بول دیتے, ورنہ مجھ سے پوچھئے, ہم دیکھیے آپ کی بولی ختم نہیں ہوگی, ہم ورس نمبر آیت نمبر بول دیں گے. آپ بولیے, آپ بولیے تو بھائی. یہ آپ تلاش نہیں, اس کا مطلب ہے ایک دم انکمپلیٹ ہے. آپ کیسے بول رہے ہیں؟ تو بتائیے. حدیث کی پہلی کتاب بخاری, پھر مسلم, اس میں ہے بنی الاسلام علی خمس, 5 چیز پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی. اور اس میں سب سے پہلے کہ یہ کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور یہ گواہی دو کہ محمد اللہ کے رسول ہے. تو کلمہ ہمارا بخاری سے. اب آپ اگر اس کلمے کو بیس بنائے تو پھر تو قرآن کو چھوڑنا پڑے گا, ایسا لگ رہا نہیں. یہی چیز ہے مطلب بھروسہ, اعتماد. جو نبی پر آپ کا نہیں ہے تو آپ کا اعتماد قرآن پر نہیں ہے, آپ کا اعتماد رسول پر نہیں ہے تو آپ کا اعتماد خدا پر نہیں ہے. آپ کا ایمان ہی حدیث سے ثابت ہے. ایمان جو مقدم ہے اللہ, توحید, اول لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, یہ مقدم ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ یہ بعد میں ہے. لیکن اشہد ان لا الہ الا اللہ جو مقدم ہے, یہ بعد والے مصطفیٰ نے بتایا کہ یہ مقدم ہے. یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ ذرا اعتماد پیدا کیجئے. اور اس مدینۃ العلم کا مقدس باب العلم علی فرماتے ہیں کہ پہلی سورہ یاسین پڑھو, یہ دعا کرو. علی سے بھی زیادہ آپ سمجھدار ہو, ڈرو شرم کرو قسم خدا کی. کیا کہو گے کہ کوئی فرض و واجب کا حکم دیے تھے ہم نے تمہیں, ہم نے کہا تھا پاسبلٹی ہے تو جاؤ. ابھی دیکھیے آپ ویل چیئر پہ ہو گے تو ہم قبرستان جانے, میرے کون رشتے دار ہیں جو میں بھی جاتا ہوں قبرستان؟ بتائیے کون رشتے دار ہیں حیدرآباد میں؟ ہمارے رشتے دار نہیں. لیکن انما المؤمنون اخوۃ, میرے آقا نے حدیث میں مومن بھائی بھائی ہے. اگر میرے جانے کی وجہ سے انہوں نے میری زیارت کو قبول کر لیا تو انشاءاللہ میری مغفرت ہو جائے گی, میری بخشش ہو جائے گی. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ سلام کا جواب دے دیا برزخی دنیا والوں نے. جب آپ نے کہا السلام علیکم یا اہل القبور, تو جواب دیتے ہیں, آپ سنیں یا نہ سنیں تو آپ پر سلامتی اور رحمت اور برکت ہوگی. الحمدللہ. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں سلامتی اور رحمت و برکت سے روکنے کی سازش کر رہے ہو. آپ گھر میں بریانی بنا کر کے کھاؤ, 365 دن کیا کرتے ہو آپ؟ صرف 12 گھنٹے آپ کو جگنے کے لیے صرف کہا جا رہا, وہ بھی 12 گھنٹے نہیں, آپ پر چھوڑا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کو کتنے دیر تک میں راضی کر سکتے ہو. یہ فیل کر کے چلے جاؤ, الحمدللہ, یہ محسوس کر کے آپ چلے جاؤ کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے میرے آنکھوں سے آنسو گرا دیے. اب کیا سمجھ رہے ہیں؟ سب سے چہیتی چیز کو آج کی رات میں اگر کسی نے چھوڑا ہے تو وہ آپ کا نبی, ہمارا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چھوڑ دو آج توسک کو, چھوڑ دو آج گردوں کو, یہ تو حکم ہوگا ہی, لیکن سب سے زیادہ جو حکم ہوگا اعتراض مت کرنا. آج اعتراض نہیں, مصطفیٰ کو راضی کرنے کا دن ہے, آپ کے قدم قدم کے پیچھے چلنے کی رات ہے. الحمدللہ. جب اسی وقت تو کہا تھا نا, جانتی ہو عائشہ, دیکھیے جانتی ہو عائشہ. حالانکہ یہ بتائیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ گمان کیا تھا کہ دوسری بیوی کے پاس ہے,
تو بیوی کے پاس ہونا تو یہ انسان کی خاصیت ہے. میں آپ کے حساب سے سمجھا. اللہ تعالیٰ لم یتخذ ولدا ولم تکن لہ صاحبہ. اللہ کی نہ بیوی ہے, اللہ کے نہ بچے ہیں, وہ بیوی بال بچے کے تصور سے پاک ہے. لیکن نبی فرماتے ہیں عائشہ تم یہ سمجھتی ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ خیانت کرے گا؟ آپ محسوس کیجئے اس بات. اللہ خیانت کرے گا کیا مطلب ہے؟ اللہ خیانت کرے گا کچھ مطلب ہے؟ اللہ بیوی والا ہے؟ نہیں. حضرت عائشہ اللہ کی بیوی ہے معاذ اللہ؟ نہیں. لیکن ذرا سنیے, آج کا ہر عمل اگر اعتماد رسالت پر کرتے ہوئے آپ کر رہے ہو تو خدا راضی ہے کہ ہر آپ کا عمل مصطفیٰ کا عمل ہے. مصطفیٰ کا عمل خدا کا عمل ہے, خدا کا عمل ہے, خدا کا حکم ہے, خدا کی رضا ہے. آپ ذرا اس بات کو سمجھیے. اللہ پاک بیوی سے پاک ہے, مگر نبی نے کہا, ذرا سمجھیے اس بات کو, ضعیف کی رٹ لگاؤ, لیکن نبی نے نہیں کہا ہے, صحابی نے نہیں کہا. تم بھی یہ رٹ لگاؤ مسلمانوں. بچوں اس کو یاد رکھو آپ کہ نبی نے نہیں کہا کہ ھذا حدیث ضعیف, صحابی نے نہیں کہا ھذا حدیث ضعیف, اس میں راوی یہ ہیں, اس میں راوی کمزور ہے. نہیں, یہ سب بعد والے ہیں, اور بعد والے جو کریں تمہارے نزدیک بدعت ہے نا, تو پھر حدیث ضعیف کا قول بھی بدعت ہے. حدیث ضعیف کا قول بھی بدعت ہے. مگر ہم اس کیٹیگری کے نہیں ہیں. ہم حدیث کو بھی سنت کا معیار سمجھ کر اور شب برات کو بھی ہم معیار سمجھتے ہیں. شب برات بھی سنت ہے اور حدیث بھی سنت کی دلیل ہے. اور یہ اس لیے نہیں کہ یہ فرض و واجب ہے, یہ ایکسٹرا عمل ہے, اور ایکسٹرا عمل کا حکم قرآن میں جا بجا دیا گیا ہے. کیا آپ نہیں دیکھے کہ فرمایا اذکروا اللہ کثیرا, اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. یہ کثرت کیا ہے؟ اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ تو حکم ہے. کثرت ذکر سے مراد کیا ہے؟ وہی ایکسٹرا عبادت ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب عبادت کرتے تو آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا. یہ کون سی عبادت تھی؟ صحابہ کرام تمنا کرتے آقا آپ آئیں. حضرت عتبان بن مالک, بخاری شریف کی حدیث ہے, آقا آپ آئیں, میرے گھر میں آپ قدم رکھیں, 2 رکعت نماز پڑھ لیں, میں جب تک زندہ رہوں گا اسی وہیں پر نماز پڑھوں گا. اب آپ بتائیے کہ کون سی قرآن کی آیت اتری تھی عتبان کے لیے کہ تم نبی کو ایسا کہو کہ ایسا آئے, اور کون سی مسجد تھی ان کا گھر؟ مگر میں کہتا ہوں مسجد سے بھی افضل بن گئی تھی وہ جگہ جہاں پر قدم مصطفیٰ پڑ گیا. اور یہ صحابہ کا تصور ہے. اس لیے مسلمان آج کی رات اعتماد رسالت میں گزارو, آج کی رات مصطفیٰ پر بھروسہ کر کے گزارو. اور اس لیے بھی کہ تمہارا ایمان ہے حدیث کی بنیاد پر, تمہارا ایمان حدیث کی بنیاد پر ٹکا ہوا ہے. اگر آپ نے حدیث پر اعتماد کھو دیا, ایمان متزلزل ہو جائے گا, ایمان ڈاماڈول ہو جائے گا. بہرحال آج کی عظیم الشان رات جو آپ کے سامنے ہم پر ہے سائے، اس کو آپ ضائع نہ کیجیے گا. ابھی آپ باہر جائیں گے تو آپ بس چیخ پکار ادھر ادھر نہیں کیجیے گا, یا تو آپ مسجد میں بیٹھ کر نوافل ادا کیجیے. آپ فرض جو چھوٹے ہیں, واجبات جو چھوٹے ہیں وہ سب ادا کیجیے جہاں تک ہو سکے. نیند کا اگر غلبہ ہو آپ قبرستان چلے جائیے, الحمدللہ وہاں بھی آپ موبائل کا استعمال نہ کیجیے, وہاں بیٹھیے, نگاہیں نیچی کیجیے, پڑھیے, آپ کچھ بھی اللہ اللہ تو کیجیے, آپ اللہ اللہ تو کیجیے. اول کلمہ تو پڑھیے آپ, اول کلمہ. آج تو ہم نے کلمہ کی بھی, ہم نے کیا بلکہ آ گئی ہے یہ بات. کلمہ پڑھیے آپ, اللہ اللہ کیجیے آپ. ارے میں تو کہتا ہوں کہ اگر باپ ماں بھی کریں گے نا آپ تو آپ کو ثواب ملے گا. اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم کر, اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم کر, یہ بھی قرآن کی آیت ہے. ارے آپ ماں باپ بھی کیجیے, اے اللہ میرے بھائی بہن کو سلامت رکھ, مگر اللہ 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 کیجیے آپ. ادھر ادھر آپ بدعت یہ وہ انسان ادھر کریں. موبائل سے تو ایک دم دور رکھیے. کبھی تو آپ مجھے دیکھا کیجیے کہ کبھی بھی میں جب بھی مسجد آتا ہوں یا کوئی جلسے میں جاتا ہوں موبائل نہیں رکھتا ہوں, میں بند کر دیتا ہوں. جب وہاں جاتا ہوں تو ایک لائن سے پورا شجرا رہتا ہے سوال کا جواب کا. کوئی پوچھتے ہیں میں نے کال کیا تھا آپ کو, ہاں بھائی میں نہیں تھا, کلیئر بات ہے. اور نہیں تھا کا مطلب ہے کوئی ولیمہ نہیں کھا رہا تھا, دین کے کام میں تھا الحمدللہ. اس لیے دھیان رکھیے, موبائل سب سے بڑا شیطانی نیٹ ورک ہے. رحمانی نیٹ ورک سے جڑیے, رحمانی نیٹ ورک سے جڑیے. باپ ماں موجود ہیں تو آپ ان کی خدمت کیجیے, ان سے پیار کیجیے, ان کے سینے سے لگیے, ان کے قدم کو چومیے, ان کو کہیے ماں ہم سے راضی ہو جاؤ, بس ابا ہم سے راضی ہو جاؤ. اور نہیں ہے تو آپ ان کے پاؤں کے پاس جائیے, قبر پہ بیٹھیے, آپ
ان کے قبرستان کے پاؤں کے پاس کی مٹی کو قسم سے ماتھے پہ لگائیے اور یقین کیجئے آپ کہ ماں آپ کو تھپ تھپا رہی ہے، بیٹا ٹینشن مت لو، تمہارا سارا مسئلہ حل ہوگا، رزق کا مسئلہ حل، فائنینس کا مسئلہ حل، بیوی بال بچوں کا مسئلہ حل۔ ایسا یقین پیدا کرو، ایمان یقین کا نام ہے، عمل پر یقین رکھو، کانفیڈینس رکھو اپنے آپ پر، الحمدللہ ہر چیز سر کرو گے، فتح کرو گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی شب کے سب کو توفیل میں آپ سب کو، ہم سب کو معاف فرمائے، ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے، ہم سب کے سینے کو کینے سے دور کر کے اپنے حبیب کی محبت کا مدینہ بنا دے پروردگار، ہم سب کو ایک کر دے، صحابہ اہل بیت کی محبت پر نیک بنا دے، آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ۔